اس طریقے سے ان کی زندگی میں اتنی ساری مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی توکل رکھا اور یقین رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی منزلیں آسان کی، مشکلات کو دور کیا، اور جن سے وہ چاہتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی انسان کو ان کا محرم بنا دیا کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، میری ہمت اب جواب دے گئی ہے، میرا ساتھ دے دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جہاں میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے، جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اس نے دعا کو قبول بھی تو کرنے کا وعدہ کیا ہے نا۔ دعا سے نصیب کو تمہاری مرضی سے بدلا جائے گا، بس تم دعا تو کرو۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نہیں نکالا، تو اس دعا پر کن کی مہر بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لگائیں گے نا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی توکل میریکل سٹوری۔ ایک سسٹر ہیں جنہوں نے اپنی سٹوری کو میرے ساتھ شیئر کیا تھا، بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان سسٹر کے لیے آسانیاں کی ہیں، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب میری بہنوں کے لیے، سب میری دوستوں کے لیے، سب میری پیاریوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، خطۂ کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دیں ہم سب پر، اور ہم سب کی جائز دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیں، آمین ثم آمین۔ اور کچھ خوبصورت الفاظ جو مجھے بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور میری پیاری پیاری بہنوں کو بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہونے لگیں گے۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ ہر وقت رہتا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دینے والے ہیں جو تمہیں بن مانگے بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں تو مقدر لکھنے والے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں نا۔ جب آزمائش دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں تو آزمائش سے نکالنے والے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے نا۔ جس نے رستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حسین بنائیں گے نا۔ جس نے تمہارے دل کو آج صبر کرنا سکھا دیا ہے تو صبر کے انعام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو نوازیں گے نا۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اس نے دعا کو قبول بھی تو کرنے کا وعدہ کیا ہے نا۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو وہ نصیب کو چار چاند بھی تو لگا دیں گے نا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھ دیا ہے، دعا سے نصیب بھی بدل جاتا ہے تو نصیب مانگ لو نا۔ دعا سے نصیب کو تمہاری مرضی سے بدلا جائے گا، بس تم دعا تو کرو۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نہیں نکالا تو اس دعا پر کن کی مہر بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لگائیں گے نا۔ جب درد کی انتہا بڑھ جاتی ہے جبھی تو دل میں اللہ کا خیال آتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اس مقام پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ زندگی جینا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ دکھ، درد، غم، تکلیف کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ انسان خود کو بہت ہی زیادہ بے بس محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن جانتے ہو کوئی بھی تکلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بلا وجہ تھوڑے ہی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ سب بھی جانتے ہیں جو تم جان نہیں سکتے۔ وقت آنے پر آپ کے سامنے لایا جائے گا کہ کس طرح اس نے کچھ دن کی تکلیف دے کر ساری زندگیوں کی تکلیفیں آپ سے دور کر دی ہیں۔ پھر آپ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آپ کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکے گا، جب اس کا بندہ درد میں اس کو سچے دل سے پکارتا ہے نا کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، میری ہمت اب جواب دے گئی ہے، میرا ساتھ دے دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جہاں میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے وہیں سے اس کی آزمائش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لمحے بھر میں وہ ساری تکلیفوں کو ایسے جڑ سے مٹا دیتے ہیں جیسے گہرے سے بھی گہرا زخم بھر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اتنی گہری ہے کہ وہ ایک پکار پر سارے زخموں کو جڑ سے مٹا سکتے ہیں۔ پھر کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ پھر کیوں نا امید ہو جاتے ہو؟ پھر کیوں سوچ لیتے ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اٹھو نا اور لوٹ جاؤ اسی کی جانب،
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم سے ایک قدم کی دوری پر ہیں، تو اپنے قدموں کو بڑھا لو، اپنے دل میں اللہ کے ذکر کو جگا لو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہ تو تمہاری دعاؤں کو، تمہاری چاہتوں کو اتنا جانتے ہیں، شاید تم بھی نہیں جان سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی ضرورت ہے، تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ پہنچایا ہے تمہارے تک۔ وہ جانتے ہیں تمہیں صبر کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے نا۔ وہ جانتے ہیں کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو، میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی توکل اور یقین کر لو۔ دیکھو ہر منزل کس طرح آسان ہوتی ہے، اندھیرے میں روشنیاں نظر آ جاتی ہیں۔ یہ تھے جی کچھ خوبصورت سے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور اب میں سٹارٹ کرتی ہوں جو سسٹر ہیں جن کی میریکل سٹوری ہے توکل سے ریلیٹڈ، کہ کس طریقے سے ان کی زندگی میں اتنی ساری مشکلات آئیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی توکل رکھا اور یقین رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی منزلیں آسان کی مشکلات کو دور کیا، اور جن سے وہ چاہتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی انسان کو ان کا محرم بنا دیا۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے، اور یہ جو میری بہن ہے یہ لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی خوبصورت دعاؤں کے لیے، پیار کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور نام میں ان کا نہیں بتانا چاہوں گی کیونکہ مجھے پرمیشن نہیں ہے، یہ کہاں رہتی ہیں یہ بھی نہیں بتاؤں گی، اس کی بھی مجھے انہوں نے پرمیشن نہیں دی۔ میں ہمیشہ ویڈیو میں اتنی ہی بات شیئر کرتی ہوں جتنی مجھے بات شیئر کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے، اس سے آگے میں بات کوئی بھی شیئر نہیں کرتی، کیونکہ اگر ہم کسی کا پردہ رکھتے ہیں تو ہی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا پردہ رکھتے ہیں، اور اتنی ہمت ہی کافی ہوتی ہے اور اتنا حوصلہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں کہ جو ہم سے اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کسی طریقے سے قریب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس چیز کا بہت بہت اجر دیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں کہ آپ ہی میری ایج 27 ایئرز ہے، اور میں بہت ہی زیادہ ڈپریشن انزائٹی سے گزر چکی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات دیکھی ہیں کہ شاید میں آپ کو آسان لفظوں میں بھی بتا نہ سکوں، کیونکہ لکھنا تو بہت ہی مشکل پڑ رہا تھا، لکھتے لکھتے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ ان ساری باتوں سے ایک بہت ہی خوفناک ماضی جڑا ہے، جس ماضی نے مجھے اللہ کے قریب تو کیا ہی، لیکن مجھے بہت ساری مشکلات اور ہرڈل سے گزرنا پڑا۔ آپ ہی میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک انسان جو میری زندگی میں آئے، انہوں نے میری زندگی کو بدل دیا۔ ان کی وجہ سے ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو گئی، کہ میں نے اگر صرف اور صرف انہیں حاصل کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اللہ کی عبادت سے ان کو حاصل کیا ہے، اللہ کے قریب ہو کر انہیں حاصل کیا ہے، اور اپنی محبت کو اللہ کے سپرد کر کے اس محبت کو دوبارہ حاصل کیا ہے۔ اور اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اللہ کے سپرد میں نے محبت کو کر دیا، وہ کس طریقے سے کیا، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ آپ ہی جن سے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں مجھے تڑوا دیا، تڑوایا بھی ایسا کہ میں اتنی زیادہ ٹوٹ گئی کہ میں بکھر گئی، اور مجھے لگا تھا کہ شاید اب کوئی رستہ نہیں ہے، اور ہمارے خاندانوں میں بہت ہی زیادہ کلیشز ہو گئے، اور ہماری اتنے زیادہ کلیشز ہو گئے کہ دو خاندان آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور آپس میں دیکھنا تو دور کی بات، ہمارے گھروں کے بیچ میں بھی دیواریں کھڑی ہو گئیں، ہمارے دلوں کے بیچ میں بھی اور ہمارے گھروں کے بیچ میں بھی، کیونکہ آپ ہی ہم لوگ کے جو فیملی میٹرز تھے بہت ہی زیادہ کریٹیکل ہو گئے تھے، کیونکہ جن کو میں اپنا محرم بنانا چاہتی تھی ان کے ساتھ میرا رشتہ ہونے والا تھا، وجہ سے بس ہمارے خاندانوں میں اختلافات ہو گئے، جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ ہر دروازہ بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کے سوا ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ صرف اور صرف میں نے یہ بات انہیں آخری بار کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اگر توکل اور یقین آپ اللہ پر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری منزلیں آسان کر دیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ بات بہت ہی مشکل اور ناممکن ہے، تم بے وقوف ہو، تم پاگل ہو، تم یہ بات کہہ رہی ہو، وہ بھی ان حالات میں جس حالات میں تمہارا میرا بچھڑنا ممکن ہو گیا ہے، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ ہم دوبارہ مل جائیں گے، اب ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکتا، تم اس سوچ کو اپنے ذہن سے اب نکال دو، تم ان سب چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو، بھول جاؤ کہ تمہارا میرا کوئی بھی ریلیشن تھا، تمہارا میرا کوئی بھی تعلق تھا، بھول جاؤ ان سب یادوں کو،
لیکن آپ ہی میں تو چپ کر کے بس ان کی باتوں کو سن رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کانوں پر میرے کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کسی بات پر غور نہ کرو. بس میرے دل سے ایک آواز آ رہی تھی، اور آپ ہی جتنی ہو سکتا ہے نا امیدی کی باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی اور میں نے ان کے ساتھ بھی کی، کیونکہ میں نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ بس آپ توکل رکھیں اللہ پر، اور وہ مجھے اسی بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہو. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ہم نے کہہ دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے آپ کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی میں اب کوشش کروں گی، اور آپ نے بھی مجھے اب بھولنے کی کوشش کرنی ہے اور میں بھی آپ کو بھولنے کی دعا کروں گی. لیکن میں نے ان سے جب یہ بولا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بھولنے کی دعا تو مت کرنا، بس یہ کہنا چاہوں گا، یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیں. تو میں نے اس بات پہ ہلکا سا مسکرایا اور میری آنکھوں سے چند آنسو جو تھے وہ گر پڑے، لیکن میں نے اللہ پہ یقین کیا اور میں نے ان کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے اپنا منہ موڑ لیا اور کہا کہ اب دوبارہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. بس یہ باتیں ہماری ہوئیں جو ان لمحات میں ہوئیں. تو اس کے بعد آپ ہی میں اپنے گھر آ گئی اور وہ اپنے گھر چلے گئے. دیکھتے دیکھتے آپ ہی کچھ لمحات گزرے زندگی کے، بہت ہی تکلیفوں سے، دشواریوں سے. اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ ڈپریشن کی ایسے حالات میں چلی گئی کہ دل کیا کہ خود کو ختم کر لوں. لیکن ایک ہی بات سوچتی تھی کہ نہیں، تھوڑا سا اور توکل کر لیتی ہوں، تھوڑا سا اور یقین کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ کرم کر دیں گے، کچھ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی حق میں بہترین کر دیں گے. تو میں نے اسی بات پر یقین رکھا. لیکن آپ ہی کچھ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، اور اگر ذرا سی بھی بات میں اپنے گھر میں کرتی تھی ان کے بارے میں یا ان کی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہمارے گھر میں ہوتی تھی، تو اتنی زیادہ سختی سے ہمارے گھر میں اس چیز کا ذکر کرنا منع کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے اس بارے میں بات کی تو بہت ہی غلط انجام ہو جائے گا. کیونکہ بس کچھ معاملات تھے جو شاید میں ابھی الفاظ میں نہیں لکھ سکتی کہ جس وجہ سے کلیشز آ گئے ہماری زندگیوں میں. پھر آپ ہی اچانک سے ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ان کا آمنا سامنا ہوا. انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، اور ہمارے دل میں بس ایک بات تھی کہ جو ہم نے آخری بار بات کی تھی کہ اللہ نے چاہا تو ہم مل جائیں گے، اور اگر نہ کچھ ایسا ہوا تو بس اللہ کے اوپر توکل اور یقین رکھیں گے. تو بس آپ ہی خود کو سمجھایا اور چپ کر کے نظریں جھکا کر آرام سے پاس سے گزر کے ہم چلے گئے، اور ہم نے کوئی بھی آپس میں بات نہیں کی. اور پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ میری دادی جان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے جلد از جلد ان کا نکاح کرنا ہے. لیکن آپ ہی ہمارے جو والدین تھے وہ تو جینا مرنا ہر چیز ختم کر چکے تھے. لیکن جب ظاہر ہے میرے والد صاحب نے اپنی والدہ کی حالت کو اتنے کمپلیکیشن میں دیکھا، اور جب انہوں نے کہا کہ میری ماں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، کیونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو معجزوں میں بدلنا تھا. جو رشتے ایک طرف سے ختم ہو چکے تھے، جو دروازے بند ہو چکے تھے، جو گھروں کے بیچ میں بھی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی اور دلوں کے بیچ میں بھی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں سب کچھ تبدیل کر دیا. 4 سالوں کا صبر جو تھا وہ میری زندگی میں رنگ لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معجزے کرنے پر میں قادر ہوں. میری دادی جان نے کہا کہ ان دونوں کا آپس میں جلد از جلد نکاح کروا دو. میں چاہتی ہوں کہ میرے جیتے جی تم لوگ آپس میں اس طریقے سے لڑو جھگڑو مت، آپس کے رشتوں کو مت خراب کرو. آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 4 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی دعا کو قبول کر سکتے ہیں. اور بس یہی بات ہے کہ میرا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر تھا. بیچ میں بہت زیادہ خیالات آتے تھے کہ کبھی کچھ شرک کی طرف جاؤں، کبھی کچھ کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ اللہ پاک آپ پر توکل کیا اور یقین کیا، آپ نے ہی میرا ساتھ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور آپ ہی اسی دن کے اندر اندر جمعے کا دن تھا، اور ہمارا 4:15 کے قریب شام میں نکاح ہو گیا. اور جب آپ ہی وہ مجھے نکاح کے لیے قبول کر رہے تھے اور میں ان کو نکاح کے لیے قبول کر رہی تھی، نہ ان کی آواز ساتھ دے رہی تھی نہ ہی میری آواز ساتھ دے پا رہی تھی، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کر پائے تھے، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ یہ کس طریقے سے ہو گیا.
خیر آپ ہی میرا نکاح ہو گیا، اب میں اپنے گھر میں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہمارا نکاح ہو گیا اور میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھو اللہ نے کس طریقے سے ہماری سن لی، اور میں نے کہا تھا نا کہ توکل اور یقین اللہ پر رکھنا، اور اللہ نے ہمارے نصیب میں ملنا لکھا تھا اور آج ہم مل گئے ہیں۔ اور یہ بات سچ اور حق ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ اگر آپ سے دور چلی بھی جائے تو بھی وہ چیز آپ سے دور نہیں جا سکتی، وہ انسان آپ سے دور نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ چیز اور وہ انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے اور وہ آپ کی ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور اب ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا محرم بننا نصیب کیا اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی۔ میری دادی جان تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں چاہوں گی جب بھی آپ میرے ان الفاظوں کو اپنی ویڈیو میں شیئر کریں تو میری دادی جان کی مغفرت کی ضرور دعا کروائیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی وسیلے سے ہمارے لیے آسانیاں کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین وسائل بناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں کرتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں میرے ہسبینڈ اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، کیونکہ آپ کی ویڈیوز کو ہم نے اب واچ کرنا سٹارٹ کیا ہے۔ ہم ریگولر بیسس پہ تہجد کی نماز اب پڑھتے ہیں، کبھی میں نہ اٹھ پاؤں تو وہ مجھے اٹھا دیتے ہیں، کبھی وہ نہ اٹھ پائیں تو میں ان کو اٹھا دیتی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت لمحات ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سجدے ہوتے ہیں جب ہم اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل تہجد کے وقت ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، جس طریقے سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی، جو رستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بند کیے تھے اور وہ رستوں پہ روشنی دکھائی، وہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ اور جو بہنیں اس ویڈیو کو جب آپ ہی بنائیں تو سنیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کے نصیب بھی جگا دیں جس طریقے سے میرے نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے جگایا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرض نماز کی ادائیگی کی توفیق دیں، اور ساتھ ہی ساتھ تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم تہجد کی نماز کو ادا کریں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور حسنین کے لیے۔ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دیں جو آپ ہم سب کے لیے کوششیں اور کاوشیں کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر جس طریقے سے میں نے توکل کیا، میری گزارش ہے کہ سب اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کر لیں، دیکھو کس طریقے سے رستے بنیں گے اور منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کو کرنے پر قادر ہیں۔ میں کہوں گی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے لیے آسانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے لیے میریکل کیا، کہ کہتی ہیں کہ جس طریقے سے دروازے بند ہو گئے تھے، خاندانوں میں نفرتیں آ گئیں، اور اتنی شدید نفرتیں آ گئیں کہ ایک دوسرے کا انسان کبھی کبھی چہرہ بھی نہ دیکھ سکے، اور اتنی شدید نفرتیں بھی ہو گئیں کہ مرنا جینا ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ملوانا تھا تو کس طریقے سے ملوا دیا۔ سبحان اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان بہن کی زندگی میں معجزات کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بہنوں کی زندگی میں بھی معجزات کر دیں، ان سب پیاریوں کی، میری پیاری پیاریوں کی زندگیوں میں بھی معجزات کر دیں جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کریں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کریں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو بہت ہی خوبصورت سی توکل سٹوری تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کروں گی کہ آج کی جو توکل میریکل سٹوری تھی اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور آپ کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مزید بڑھ گیا ہوگا۔ تو بس میری بہنوں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا، اللہ کے سوا کبھی کسی کے پاس نہ جانا، صرف اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ بے شک کن کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک نازل فرمایا ہے تو اس کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ بہت بہت دل کو سکون دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ایسی پریشانی ہے اب تم یہ کر لو، یہ مسئلہ ہے تم ایسے کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں کرتے ہیں۔ چلیں جی، یہیں پہ میں آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کوائریز ہو میرے سے انسٹا پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، ڈسکرپشن میں ID دے دوں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور حسنین کو یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، بہت خوشیاں عطا کریں آپ سب کو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔